ناظرین، کتنی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں کہ جن کو دو جہان کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں بسر ہوئی۔ ناظرین، انہی خوش نصیب ہستیوں میں ایک ہستی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے، ان کی سیرت اور اوصاف پر بات کریں گے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پیشتر شہر یثرب میں پیدا ہوئے۔ 8 یا 9 سال کے تھے کہ ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے والد بیوی سے ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ ماں نے دوسرا نکاح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیا، جن کا شمار قبیلہ خزرج کے مالدار اشخاص میں تھا، اور اپنے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلحہ کے گھر لے گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے گھر میں پرورش پائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کا یہ نقشہ تھا کہ باپ یعنی ابو طلحہ کی صحبت میں جب بادہ و جام کا دور چلتا تو بیٹا یعنی انس ساقی گری کرتا۔ وہ پہلے دوسروں کو پلاتے اور بعد میں خود پیتے تھے، اور اس 10 سالہ بچے کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ مسند احمد میں روایت بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا، لیکن کنیت نہ تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص قسم کی سبزی جس کا نام حمزہ تھا چنا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ان کی کنیت ابو حمزہ پسند فرمائی۔ ناظرین، روایت میں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8-9 سال کی تھی کہ مدینہ میں اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ بنو نجار نے قبول اسلام میں جو پیش دستی کی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ اس قبیلے کے اکثر افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لانے سے قبل توحید و رسالت کے علم بردار ہو چکے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عقبہ ثانیہ سے پیشتر دین اسلام اختیار کر لیا تھا، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے والد بت پرست تھے، وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہو کر شام چلے گئے تھے۔ ادھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے اس شرط پر نکاح کر لیا کہ وہ بھی مذہب اسلام قبول کریں، چنانچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور عقبہ ثانیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر مکہ جا کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر نور ایمان سے منور تھا۔ ان کی جنتی ماں ام سلیم شمع اسلام کی پروانہ تھی، اور ان کے محترم باپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حنیف کے ایک پرجوش فدائی تھے۔ بیٹے نے انہی والدین کی آغوش محبت میں تربیت پائی اور کم عمری میں مسلمان ہوا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب اور ابتدائی حالات کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس، ابو حمزہ آپ کی کنیت، خادم رسول اللہ آپ کا لقب تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا معزز ترین خاندان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جم بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام سلیم سہلہ بنت لمحان انصاریہ ہے، جن کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبائی سلسلے میں مل جاتا ہے، اور رشتے میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی عمر ہوگی کہ وہ یوم مسعود آیا، جس کے انتظار میں اہل یثرب نے مہینوں راتیں کاٹی تھیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے اور شہر یثرب کو مدینہ النبی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو اس وقت کم عمر تھے لیکن پرجوش تھے۔ جس ساعت سعید میں مدینہ طیبہ کا افق آفتاب نبوت کی نورانی شعاؤں سے منور ہو رہا تھا، حضرت انس اور بہت سے کم سن لڑکے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ اہل یثرب کو سنا رہے تھے، اور نہایت جوش میں خوشی خوشی شہر کا گشت لگا رہے تھے۔ محمد آ گئے کی آواز کان میں آتی، مڑ کر دیکھتے کہ شاید کاروان محمد منزل مقصود پر خیمہ زن ہوا ہے، لیکن گرد کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اتنے میں گرد ہٹی اور نہایت شوکت و شان سے نبوت کا چاند نمودار ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مند نگاہ رخ انور پر پڑی اور تصدیق قلبی اور اقرار لسانی نے صحابیت کا ممتاز شرف بارگاہ نبوت سے حاصل کیا۔
ناظرین، روایت بتاتی کہ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اقامت فرمائی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انس کو اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمان خاص کے زمرہ میں داخل ہو گئے، اور حضرت انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ وہ کم و بیش 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پیشتر در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، دوسرے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے، جب یہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہوتی تھی۔ ان اوقات کے ماں سوا بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تکمیل کے لیے حاضر رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر روانہ ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت انس بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لائے۔ لڑکوں نے دور سے دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور خود ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی تھی، گھر گئے تو سلیم نے پوچھا آج دیر کہاں لگائے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے گیا تھا۔ وہ بہانہ سمجھی اور پوچھا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ حضرت سلیم نے کہا کہ اس کو کسی سے نہ کہنا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ مرتبہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے تلامذہ خاص تھے، فرمایا اگر میں کسی شخص کو اس راز سے آگاہ کرتا تو وہ تم تھے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ ناظرین، قربان جائیں صحابہ کی شان پر کہ بچپن میں بھی یہ رازداری کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا، ورنہ بچوں کو کیا ہر کسی کو بتاتے پھرے۔ لیکن یاد رہے کہ صحابہ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہستیاں اور پھر شاگرد بھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سفر و حضر اور خلوت و جلوت کے ان کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی، اور نزول حجاب سے پہلے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ ایک دن نماز فجر سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور کچھ خورمے اور پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر نماز فجر کے لیے تیار ہوئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ خیبر میں داخلے کے وقت جب کہ نبوت کا جاہ و جلال فاتح کی شان و شوکت رکھتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کو چھو گئے، جس سے ازار مبارک کھسک گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زانوئے مقدس کی سفیدی لوگوں کو نظر آ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے درگزر کی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندہی سے بجا لاتے اور اپنی فرما برداری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس مدت میں آپ کبھی خفا نہ ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کی نسبت یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہو گئی تھی، ان کو بیٹا اور کبھی کبھی پیار میں انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، چھوارے نوش فرماتے، کھانا موجود ہوتا تو کھانا تناول فرماتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے، نماز پڑھتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت سلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ تھیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کا حد درجے خیال تھا۔ غزوہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر ہو کر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خیال ظاہر فرمایا تو حضرت سلیم کے پاس بھیج دیا۔ سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کو دلہن بنا کر
شب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اطہر میں پہنچایا۔ اسی طرح جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے عقد کیا تو ام سلیم نے ایک لگن میں ملیدہ بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو طلب فرمایا اور ایک مختصر سا جلسہ دعوت ترتیب دیا۔ ناظرین، حضرت انس کی خصوصیات نے ان کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنا دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی میں ان سے مزاح فرماتے تھے۔ ابو حمزہ ان کی کنیت اسی مزاح کا نتیجہ تھی، اور ایک مرتبہ مزاح میں ارشاد فرمایا، اے دو کان والے۔ ناظرین، بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب و اختصاص حاصل تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں وہ کسی استقلال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک صحبت رہتے تھے۔ یہی جوش محبت تھا جس نے میدان جنگ میں بھی آقا سے علیحدہ نہ ہونے دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ غزوہ بدر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کچھ نہ تھی، 12 برس کا سن تھا، لیکن مجاہدین اسلام کے پہلو بہ پہلو میدان جنگ میں موجود تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خدمت گزاری کا فرض نبھا رہے تھے۔ ان کی اس کم سنی سے لوگوں کو شرکت بدر میں اشتباہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بدر میں موجود تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ بدر سے 1 سال بعد غزوہ احد واقعہ ہوا۔ اس میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر تھے۔ البتہ جب ذیقعت 6 ہجری میں حدیبیہ اور بیت الرضوان پیش آئی، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین شباب تھا، یعنی 16 برس کا سن تھا۔ اب وہ میدان جنگ میں نبرت آزمائی کے قابل ہو گئے تھے۔ 7 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جانثاروں کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اسی سن میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ روایت بتاتے کہ اس غزوہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب تھے کہ ان کا قدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس کر رہا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ اور طائف میں معرکوں کا بازار گرم ہوا اور 10 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کیا۔ ان سب واقعات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور سعادت دنیاوی اور اخروی سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ناظرین، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 26 یا 27 تک پہنچتی ہے، لیکن جن مقابلوں میں جنگ و قتال کی نوبت آئی ہے وہ صرف 9 ہیں: بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر مکہ، حنین اور طائف۔ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سب میں موجود تھے۔ موسیٰ بن انس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے والد بزرگوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معرکوں میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا 8 میں۔ غالباً انہوں نے بدر کو شامل نہیں کیا، جس کا سبب یہ ہے کہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر تک نہیں پہنچے تھے جو جہاد کی شرکت کے لیے ضرور قرار دی گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے آپ کے چند اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلدستہ اخلاق میں 4 پھول ایسے نازک، لطیف اور شگفتہ ہیں جن پر گلدستے کی خوبصورتی کا تمام تر انحصار ہے: حب رسول، اتباع سنت، امر بالمعروف، حق گوئی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف ہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جس زمانے میں وہ 10 برس کے نابالغ اور ناسمجھ بچے تھے، جوش محبت کا یہ عالم کا صبح اٹھ کر کاشانہ نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو مشرف کرتے تھے۔ صبح کاذب کی تاریکی میں ام سلیم کا کمسن بچہ بستر راحت سے اٹھتا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے لیے مسجد نبوی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ شمع نبوت پر پروانہ وار شیفتہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث صد طمانینت و تسلی تھی، اور آقا نامدار کی ایک آواز ان کے قالب عقیدت میں نئی روح پھونکنے کا سبب بن جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگرچہ ظاہری آنکھیں دیدار محبوب کو ترس گئی تھی، لیکن محبت کی معنوی آنکھوں پر باب فیض اب تک بند نہ ہوا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے
اور صبح کو واقعات شبینہ کی یاد تازہ کر کے گریہ وزاری کا ایک طوفان بپا کرتے، عاشق صادق کے تڑپانے اور تل ملانے کے لیے محبوب کی ایک ایک چیز نشتر کا کام کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کے بئی نہیں یہی حال تھا۔ وہ محبوب دو عالم کا ذکر کرتے تھے اور فرتے جذبات سے بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک خال و خط زبان میں محبت گھول رہا تھا۔ الفاظ جو ادا ہو رہے تھے اسی عالم میں شوق زیارت کا زبردست جذبہ ظہور پذیر ہوا، اور اس تذکرے نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم عالم مادی کی گلی کوچے میں پھرا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شرف غلامی پر ناز کیا کرتے تھے۔ دفعتاً حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا اور زبان سے بے اختیارانہ یہ جملہ نکلا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام انس حاضر ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت انس کی ہر مجلس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے لبریز ہوتی تھی۔ وہ عہد نبوت کے واقعات اپنے تلامذہ کے گوشے گزار کیا کرتے تھے۔ اس ذکر کے دوران دل میں ایک ٹیس اٹھتی جس سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتے تھے، لیکن یہ وہ درد تھا جس کا علاج طبیبوں کے اختیار سے باہر تھا۔ ناچار ہو کر گھر تشریف لے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات نکال لاتے، ان ظاہری یادگاروں کو دیکھ کر دل کو تسکین دیتے اور جمعیت خاطر کا سامان بہم پہنچاتے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش محبت اس درجے بڑا ہوا تھا کہ اس سے تمام مجلس متاثر تھی۔ ان کے تلامذہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص محبت پیدا ہو گئی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولولہ محبت کا کرشمہ تھا۔ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، وہ بالکل اپنے استاد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ہمیشہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سوال کرتے۔ ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک چھوا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ ثابت کے دل میں سوز محبت نے بے قراری پیدا کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں چوموں گا۔ ناظرین، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتباع سنت کا درجہ ہے۔ محب صادق کی یہ شناخت ہے جو چیز اس کے محبوب کو مرغوب خاطر ہو خود بھی اس کو پسند کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو عشق تھا اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کے پورے طور سے تقلید کریں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعدد واقعات اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام کا سب سے بڑا رکن کلمہ توحید کے بعد نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس خضوع و خشوع اور جس آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، صحابہ کوشش کرتے تھے کہ خود بھی اسی طریقے پر کاربند ہوں۔ چنانچہ متعدد صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی جلتی نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے طرز و طریقے سے جو مشابہت اختیار کی تھی وہ ایک چراغ ہدایت تھا جو نبوت کے قلب مبارک سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مصفہ میں روشن ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت انس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں نے ابن ام سلیم یعنی انس سے بڑھ کر کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز کے ماں سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل صحابہ کی نگاہ میں تھا۔ حضرت انس نے 10 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی تھی اور ہمیشہ ہی ساتھ رہے تھے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو حضرت انس سے مخفی رہ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے یا اپنے طریق عمل سے کسی امر کو ثابت کرتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حافظے کے سپرد کر دیتے تھے۔ جب اس قسم کی کوئی صورت پیش آتی تو قوت حافظہ سے اپنی امانت طلب کرتے اور اس پر اس کو منطبق کرتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ خلیفہ دمشق نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں طلب کیا تھا۔ وہاں سے واپسی کے وقت عین التمر میں قیام کرنا چاہا۔ شاگردوں اور جانثاروں کو آمد کی خبر پہلے سے معلوم ہو چکی تھی اور وہ لوگ عین التمر میں موجود تھے۔ آبادی سے باہر ایک میدان پڑتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اسی طرف سے آ رہا تھا۔ نماز کا وقت تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوپائے کی پیٹھ پر خالق دو جہاں کی حمد و ستائش کر رہے تھے، لیکن اونٹ قبلہ رخ نہ تھا۔ تلامذہ نے تو استجاب کے لہجے میں پوچھا،
کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ ناظرین، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اور صحبت کا اثر تھا کہ جتنا قریب سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عمل کو دیکھا، اتنا کوئی اور صحابی نہیں دیکھ سکا۔ روایت ہے کہ ابراہیم بن ربیعہ حضرت انس کے حضور میں آئے، نماز کا وقت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا باندھے اور اسی کو اوڑھے یاد الہی میں مصروف تھے، اور ایک چادر پاس رکھی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ابراہیم نے پوچھا، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں سب سے اخیر نماز جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی تھی، ایک کپڑے میں ادا فرمائی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چراغ ہدایت تھا۔ وہ اسی کی روشنی میں شاہراہ عمل پر قدم رکھتے تھے۔ فرائض سے اتر کر واجبات و سنن تک میں بھی آپ کا اسوہ پیش نظر رہتا تھا۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس اعظم تھے، جس قدر جانور چاہتے ذبح کر سکتے تھے، لیکن خیر القرون میں مطابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نام و نمود سے بالا تر تھا۔ وہاں قربانی شہرت کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربانی کی تھی، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 ہی کرتے تھے۔ روایت بتاتی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر لڑکوں کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے السلام علیکم فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعف پیری میں بھی بچوں سے سلام میں سبقت کرتے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں اوصاف ہیں۔ خلافت شیخین کے بعد ایسے نوجوان جو اسلامی تعلیم سے بیگانہ تھے، حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر مقرر ہوئے، اس لیے بیشتر اوقات ان سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے تھے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنی جان بیچ کر اسلام کا سودا کیا تھا، اس طرز کو گوارا نہ کر سکے تھے، اور ان کے جوش ایمانی میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اظہار حق پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمانہ دراز تک بقید حیات رہے۔ بڑے بڑے جبار اور قہار عمرہ سے ان کو سابقہ پڑا جو بالاعلان احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور مجمع عام میں ایسے عمرہ کو تنبیہ کرتے تھے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تشت میں رکھوا کر اپنے سامنے منگایا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو آنکھ پر مار کر آپ کے حسن کی نسبت ناملائم الفاظ استعمال کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نہ دیکھا گیا۔ آپ نے بےتاب ہو کر فرمایا، یہ چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ مشہور جفاکار حجاج بن یوسف ثقفی اپنے بیٹے کو بصرے کا قاضی بنانا چاہتا تھا۔ حدیث شریف میں قضایہ امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ حکم بن ایوب حکومت امویہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفاکی انسانوں سے متجاوز کر کے حیوانوں تک پہنچی تھی۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مرغی کے پاؤں باندھ کر لوگ نشانہ لگا رہے ہیں۔ جب تیر لگتا تو بے اختیار پھڑ پھڑاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہوئے اور لوگوں کو اس حرکت پر تنبیہ کی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ایام شہزادگی میں دولت امیہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور چونکہ خاندان شاہی میں پرورش پائی تھی اس لیے رموز ملت میں داخل نہ تھے، لیکن رواج زمانہ کے موافق نماز خود پڑھاتے تھے، اور اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ٹوکتے تھے۔ بار بار ٹوکنے پر انہوں نے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اگر آپ اسی طرح پڑھائیں تو میری عین خوشی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طبیعت صلاحیت پذیر واقع ہوئی تھی۔ ان جملوں نے خاص اثر کیا اور اسرار دین سیکھنے کی طرف توجہ صرف کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس کام کے لیے اور کون موضوع ہو سکتا تھا؟ چنانچہ کچھ دنوں ان کی صحبت و تعلم کے اثر سے ایسی معتدل نماز پڑھانے لگے کہ ان کے قعد و قیام کی موزونیت دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے سے زیادہ کسی شخص کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر بھی تعلیم، دین و تبلیغ، سنت سے غافل نہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک اموی نے حضرت انس اور بعض انصار کو، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، دمشق بلایا۔ وہاں سے واپسی کے وقت فجر الناقہ پہنچ کر عصر کا وقت آیا۔ چونکہ سفر ابھی ختم نہ ہوا تھا، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ باقی تمام آدمیوں نے 2 اور بڑھا کر 4 رکعتیں پوری کیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے، فرمایا کہ جب خدا نے اس کی اجازت دی ہے تو لوگ اس رعایت سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ دین میں بال کی کھال نکالیں گے اور تعمیق سے کام لیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل کورے رہیں گے۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نماز ظہر پڑھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو آئے۔ انہوں نے کنیز سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ لوگوں نے کہا کس وقت کی نماز کی تیاری ہے؟ فرمایا عصر کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص بولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آ رہے ہیں۔ عمرہ کی سہل انگاری اور عوام کی غفلت دینی دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا اور ان سے خطاب کر کے فرمایا وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آدمی بیکار بیٹھا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، جب آفتاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر مرغ کی طرح 4 چونچے مار لیتا ہے، جس میں یاد الہی کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حق گوئی کے بعد امر بالمعروف کا رتبہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پیروان دین کی مدح سرائی کی گئی ہے، امر بالمعروف کو امت اسلامیہ کے خیر الامم ہونے پر سب سے پہلے بطور استشہاد پیش کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں یہ وصف خاص طور پر پایا جاتا تھا۔ روایت بتاتی کہ عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک مرتبہ حوض کوثر کا ذکر آیا، اس نے اس کے وجود کی نسبت شک ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوئی تو لوگوں سے فرمایا کہ اسے میں جا کر سمجھاؤں گا، اور عبید اللہ کے ایوان عمارت میں جا کر فرمایا تمہارے ہاں حوض کوثر کا ذکر ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے متعلق حدیث پڑھی اور مکان واپس تشریف لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ایک انصاری سردار کے متعلق مصعب بن زبیر کو کچھ اطلاع ملی، غالباً سازش کی خبر۔ اس نے انصار کو اس جرم میں ماخوذ کرنا چاہا۔ لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو خبر کی، وہ سیدھے دارالامارت پہنچے۔ امیر تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جا کر یہ حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے عمرہ کو یہ وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ خاص رعایت کی جائے، ان کے اچھوں سے سلوک کا برتاؤ اور بروں سے درگزر کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا مصحف پر اس قدر اثر ہوا کہ تخت سے اتر گیا اور فرش پر اپنا رخسار رکھ کر کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنانا چاہا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انس بہت ہوشیار شخص ہیں، آپ نے جو خدمت ان کے لیے تجویز کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خلافت میں طلب کیا اور بحرین کا عامل بنا کر بھیجا۔ روایت بتاتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا۔ اس جماعت میں تقریباً 10 اشخاص تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور سے بصرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا۔ ان مشاغل کے ماں سوا اس عہد کے تمام لڑائیوں میں حضرت انس نے خصوصیت سے حصہ لیا ہے۔ عجم کی فتوحات میں واقع تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت انس اس معرکے میں پیدل فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔
شہر فتح ہونے کے بعد سپہ سالار عساکر عجم، جس کا نام ہرمزان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ماں اپنے اہل و عیال کے قید ہو کر اسلامی سپہ سالار اعظم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے روبرو حاضر کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے ہرمزان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہ بارگاہ خلافت میں روانہ کیا اور 300 سپاہیوں کا ایک دستہ ہرمزان کی حفاظت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے مقدس وطن کی زیارت سے محبت کی آنکھیں روشن کی۔ کچھ دنوں مدینہ منورہ میں ٹھہر کر بصرہ واپس ہوئے۔ ذی الحج 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ ان کی خلافت کا ابتدائی زمانہ نہایت پرامن تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد حالات نے نہایت خوفناک صورت اختیار کر لی اور فتنوں کا دروازہ دفتن کھل گیا۔ آفاق عالم سے مفسدین اٹھ کھڑے ہوئے، جہاں بجا باغیانہ تحریکیں نشوونما پانے لگیں۔ ملک کے ہر گوشے میں فتنہ و فساد کی آگ مشتعل ہوئی اور فسادیوں نے دارالخلافت مدینہ منورہ کا رخ کیا، لیکن اس وقت اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں بہت سی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جو ظلم کی طاقت سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدائے حق دارالخلافہ کے ایک مقدس گوشے سے بلند ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صداقت نے اسے سنا اور حمایت حق پر کمر ہمت باندھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطنت اسلامیہ کے ہر حصے میں ان بزرگوں کا وجود تھا۔ بصرہ بھی، جو عراق عرب کا صدر مقام تھا، ان بزرگوں سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ جب بصرہ میں ان ہولناک واقعات کی خبر پہنچی تو حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حسین اور دوسرے بزرگوار نصرت دین اور تائید اسلام کے لیے مستعد ہو گئے اور اپنی پرجوش تقریروں سے تمام شہر میں آگ لگا دی، لیکن امداد پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسند خلافت کو اپنے جلوس سے زینت بخشی۔ خلافت کو 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک عظیم الشان فتنے نے بصرہ سے سر اٹھایا، جس کی لپیٹ میں صحابہ بھی آ گئے۔ بصرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل قرار گار تھا اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، لیکن انہوں نے اس فتنے سے اپنا دامن بالکل محفوظ رکھا۔ وہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح گوشہ نشین رہے اور اس وقت تک نہ نکلے جب تک آتش فساد سرد نہ ہو گئی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد وہ عرصے تک زندہ رہے اور انقلاب زمانہ کی عجیب و غریب مناظر دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے گوشہ خلوت کو مقدم جانا اور شہرت کو گوناگوں دل فریبیوں پر اپنے نفس کو مائل نہ کیا۔ البتہ وہ امال حکومت کے دست ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی، جو سلطنت امویہ کے مشرقی ممالک کا گورنر تھا اور ظلم و جور میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نہایت سخت تنبیہ کی اور لوگوں میں ذلیل کرنے کی خاطر گردن پر مہر لگوا دی۔ حجاج کا خیال تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، چنانچہ ان کو دیکھ کر کہا، انس، یہ چال بازی، کبھی مختار کا ساتھ دیتے اور کبھی ابن اشہس کا، میں نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل سے کام لے کر پوچھا، خدا امیر کو صحت دے، کس کے لیے سزا تجویز ہوئی ہے؟ حجاج نے کہا، تمہارے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط میں جس میں حجاج کی شکایت لکھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصے سے بیتاب ہو گیا اور حجاج کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً ان کے مکان پر جا کر معافی مانگو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ حجاج ماں درباریوں کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عرض منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا۔ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اس وقت 100 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ 93 ہجری میں پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، چند مہینوں تک بیمار رہے۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا تھا اور دور دور سے لوگ عیادت کو آتے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب ہوا تو ثابت سے کہا کہ جو تلامذہ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دو۔ ثابت نے تعمیل حکم کی۔ اسی حالت میں روح مطہر نے دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ وفات کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 103 مرحلے یعنی سال طے کر چکی تھی۔ بصرہ میں سوائے ان کے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا، اور عموماً عالم اسلامی بجز ابو الطفیل صحابہ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل و عیال، تلامذہ اور احباب خاص کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فتن بن مدرک کلابی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے گھر کے قریب موضع تف میں دفن کیے گئے۔ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے لوگوں کو سخت صدمہ ہوا، اور واقعی رنج و عالم کا مقام تھا، کیونکہ تربیت یافتگان نبوت ایک ایک کر کے اٹھ گئے تھے۔ صرف 2 شخص باقی تھے جن کی آنکھیں شمع نبوت کے دیدار سے روشن ہوئی تھیں۔ اب ان میں سے ایک دنیا فانی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مورخ بولے، افسوس، آج نصف عالم جاتا رہا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیوں کہا؟ میرے پاس ایک بدعتی آیا کرتا تھا، جب وہ حدیث کی مخالفت کرتا میں اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا کر اس کے تشفی کرتے تھے۔ اب کون صحابی ہے جس کے پاس جاؤں گا؟ ناظرین، آخر میں آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم فقہ کے حوالے سے چند روایت بتاتے ہیں جو مختلف مسائل کے حوالے سے ہیں۔ یاد رہے کہ صحابہ کے زمانے میں تعلیم کا طریقہ عموماً حلقہ درس تک محدود تھا۔ حضرت انس بھی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ اثناء درس میں کوئی شخص سوال کرتا، اس کو جواب سے سرفراز فرماتے تھے۔ اس قسم کے سوال و جواب کا ایک مجموعہ ہے جس کا احاطہ اس ویڈیو میں ممکن نہیں۔ یہاں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز اجتہاد، جودت فہم، دقت نظر اور اصابت رائے کا اندازہ ہوتا ہے۔ باب الشریعہ، یہ مسئلہ کہ نبیذ مخصوص برتنوں میں پینا مکروہ ہے، صحابہ میں عموماً متفق علیہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جس قدر وضاحت اور صفائی سے بیان کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس میں انہوں نے ان وجوہ اسباب کی طرف اشارہ کیا جن کے سبب سے ان برتنوں میں نبیذ پینے کی مخالفت آئی ہے۔ قتادہ نے دریافت کیا کہ کیا گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی، تاہم میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ یہ استدلال اس بنا پر کہ جس چیز کی حلت و حرمت میں اشتباہ ہو اس میں حرمت کا پہلو غالب ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم